السلام علیکم گائز یہ میری ناول سوال عشق کا پارٹ 3 ہے اور ہم آج پارٹ 3 ریڈ کرنے والے ہیں، اور جس نے میرا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ریڈ نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل سے میرا دونوں پارٹ ریڈ کر سکتا ہے۔ چلے آئیں ہم اپنے نیکسٹ پارٹ کو ریڈ کرتے ہیں۔ اس نے پاس رکھے فون کو اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا تھا۔ ہیلو، جی میں بس بھیج رہا ہوں۔ جی بالکل، اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند۔ اس نے فون بند کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بھائی میں آ جاؤں؟ آواز ارمش کی تھی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے کمپیوٹر کو بند کرتے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی اور وہ دروازہ دھکیلتی اندر آ گئی تھی۔ بھائی میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں کھانا کھانے چلے۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی اور مائر کرسی پر بیٹھے ہی اس کو گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ بالکل تیار کھڑی تھی جیسے وہ جانتی تھی اسے بھائی کبھی منع نہیں کریں گے۔ ارمش نے کدھر جانا ہے؟ مائر نے اسے ویسے ہی گردن اٹھائے سوال کیا تھا۔ آپ فریش ہو کر نیچے چلیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی جیسا آپ کو حکم ملکہ عالیہ، مائر نے اسے چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ ارمش اب اس کے لیے الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ بلیک جینز، سفید ٹی شرٹ اور اوپر لانگ کوٹ۔ یہ لیں بھائی، آپ یہ پہنیں گے؟ اس کی طرف کر کے دکھایا تھا۔ جی جو حکم۔ ارمش اب جا چکی تھی اور پیچھے کمرہ ویران ہو گیا تھا۔ مائی کمپیوٹر آن کر کے وہاں انفارمیشن ای میل کی اور بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھائے اور واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ پیچھے کمرہ خاموش ہو گیا۔ اب اگر واپس صدیقی ہاؤس پہنچے تو وہ ویسے ہی خاموش کھڑا تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ اندر جھانکو تو سامنے لانچ میں صدیقی صاحب اپنے ملازمین سے اشما کا پوچھ رہا تھا۔ اشما کا فون بھی بن جا رہا تھا۔ جی صاحب، بی بی جی تو صبح ہی نکل گئی تھی۔ انہوں نے بولا تھا کہ صاحب اٹھیں تو بتا دینا کہ میں مارگا کی پہاڑیاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں۔ صدیقی صاحب کو یہ حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے وہ ایسی تب سے تھی جب سے اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی۔ صدیقی صاحب کو کچھ یاد آیا تھا، کچھ بہت برا، کچھ خوفناک، کوئی بری یاد، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ ابھی وہ ماضی میں نہیں جھانک سکتے تھے۔ وہ ماضی کو بھولنا چاہتے تھے، وہ اپنے ذہن سے ہر یاد مٹا دینا چاہتے تھے، مگر انسان نہ اپنے دل پر اختیار ہے اور نہ ہی اپنے دماغ پر۔ کاش اللہ انسان کو یہ اختیار بھی دے، کاش۔ صدیقی صاحب نے ملازمین کو بھیج دیا تھا۔ اب وہ صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ باہر دن ویسے ہی گزر رہا تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے جب اشما کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہوٹل کے روم میں سو گئی تھی۔ ان کا آج کا پلان کینسل ہو گیا تھا۔ اگلے دن گھومنے کے لیے نکلنا تھا، اس لیے وہ چیک آن کرنے کے بعد سو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کو آن کیا تو کمرہ ذرا روشنی سے نہا گیا تھا۔ اشما نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرہ کافی کھلا۔ ڈبل بیڈ کے سامنے ہی ایک بڑی سی LCD لگی ہوئی تھی۔ سامنے 2 بڑے صوفے تھے۔ بیڈ کے دائیں ہاتھ پر ہی واش روم تھا جس سے پانی گرنے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی۔ شاید مریم شاور لے رہی تھی۔ اس کے کمرے میں مریم ہی رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر اب وہ سوٹ کیس سے ایک سوٹ نکال رہی تھی۔ جینز اوپر سے سفید فل بازو ٹی شرٹ نکالی تھی۔ وہ انتظار کرنے کے لیے کمرے میں بنی بالکنی کی طرف چلی گئی تھی۔ ریلنگ کے پاس آ کر اس نے نیچے جھانکا تو وہ تیسری منزل کے کمرے میں تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ ہوٹل کے بورڈز میں داخل ہوتی گاڑی پر ٹھہری تھی۔ گاڑی پارک ہوئی تو ڈرائیور نکلا اور پچھلی نشست کا دروازہ کھولے مدب سا کھڑا ہو گیا۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا تھا۔ کثرتی جسم، بالوں میں ہلکی سی سفیدی واضح تھی۔ گرے پینٹ کوٹ میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں پر چشمہ چڑھایا ہوا تھا۔ وہ 35 سالہ مرد اپنے آپ میں پرفیکٹ لگتا تھا۔ اور وہ گاڑی سے نکلا اور ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اشما اب تک نیچے جھانک رہی تھی۔ ایش، اٹھ گئی ہو تم؟ پیچھے سے مریم کی آواز آئی تھی۔ وہ چونک کر مریم کی طرف مڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ایش، سب ٹھیک ہے نا؟ مریم نے اسے فکر مندی سے دیکھا تھا۔ اشما ذرا سنبھلی تو بیڈ سے کپڑے اٹھائے اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تب اسے کیا ہوا؟ مریم پیچھے بڑبڑائی تھی۔ کچھ دیر بعد
اور اشما تیار سی روم سے نکلی تھی. اس کے حلیے پر غور کرو تو اس نے سادہ سی لانگ انگوری رنگ کے پیروں تک آتی لمبی قمیض پہن رکھی تھی. نیچے اس نے اسی رنگ کا پاجامہ پہن رکھا تھا. اوپر سبز رنگ کی لمبی گرم شال اوڑھ رکھی تھی. راہداری میں وہ آگے بڑھ رہی تھی. سامنے سے ہی ایک قد 35 سالہ سیاہ آنکھوں والا آدمی آ رہا تھا. اشما ہاتھ میں اپنا بیگ پکڑے اپنی ہی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی. اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا اور مگر وہ نیچے نہیں گری. یہ کیسے؟ یہ تو وہ اس 35 سالہ آدمی کی مضبوط باہوں میں ٹھہر گئی گرنے سے بچ گئی تھی. دو آنکھیں چار ہوئی تھی. اور یہ کیا سیاہ آنکھیں گہری سبز کیسے بن گئی؟ سیاہ آنکھیں سبز بنتی جا رہی تھی اور سیاہ آنکھوں والا سبز آنکھوں پر دل ہار بیٹھا تھا اور اس کی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں گم سا ہو گیا تھا. اف، کیا اتنی جلدی سوال عشق کی داستان شروع ہو گئی؟ اتنی جلدی کوئی کسی کے تسلیم میں گرفتار ہوتا ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری. سیدھی ہوئی تو اس نے بے ساختہ کہا. مگر سامنے والا کہاں گم تھا؟ وہ اسے کیوں نہیں سن رہا تھا؟ سیاہ آنکھوں میں جھانکو تو وہ سبز بن گئی تھی. سر آر یو لسننگ می؟ اشما نے اب کے چٹکی مار کر اس کو ہوش میں لانا چاہا تھا. آئندہ اختیار کیجیے گا. فوراً اسے سخت پتھریلا سپاٹ چہرہ بن گیا. نرمی غائب ہو گئی. بائی دا وے آئی ایم اشما صدیقی. نائس ٹو میٹ یو. اشما نے بے ساختہ ہی اپنا تعارف دیا تھا. پتہ نہیں کیوں اس نے سنا تو محض اتنا ہی بولا، ہیلو، آئی ایم سنان شاہ. وہ راہداری میں آگے بڑھ گیا. اشما اس کو راہداری میں گم ہوتے دیکھتی رہی. وہ غائب ہو گیا. وہ آگے بڑھ گئی. سنان ہوٹل کے روم میں داخل ہوا تو کمرے میں سامنے ہی میز کے گرد دو آدمی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے. یار، مجھے تو لگا کہ یہ نا سنان جو ہے، مطلب جو پہلے والا ہیرو ہے اسٹارٹنگ میں، وہ جو ہے وہ اس ناول کا ہیرو ہے. بٹ یہ اب سنان کی انٹری ہو گئی ہے تو ناول کافی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. اس کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ دونوں مدب سا اٹھ گئے. سلام کیا اور سنان نے سر براہی کرسی سنبھالی. کمرے کی طرف نظر دوڑائی جائے تو کمرہ بھی اشما کے کمرے جیسا کھلا اور لگژری تھا. بس فرق اتنا تھا کہ باہر ڈرائنگ میز کا اضافہ تھا. سنان کرسی پر بیٹھ گیا تو سامنے ایک آدمی نے ایک بڑا سا پیسوں سے بھرا بیگ رکھا جس کا منہ کھلا ہوا تھا. سامنے 5,000 کے بہت سے نوٹ واضح نظر آ رہے تھے. سنان نے بیگ پر نظر ڈالی اور پیچھے کو ہو بیٹھا. اب وہ ان سے کوئی بات کر رہا تھا. آگے سے ایک آدمی نے جواب دیا. کمرہ ان تینوں نفوس کو خاموش